کس نے سمجھی ہے زمانے سے کربلا سے کربلا، بس ابھی تک کربلا کا ترجمہ دیکھا گیا، بس ابھی تک کربلا کا ترجمہ دیکھا گیا۔ اس کے ساتھ میں مولانا وسیع حسن صاحب حجت الاسلام والمسلمین آپ کو خطاب کریں گے۔ نعرہ سروار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات مرحومہ فہمیدہ میں بھی وہی سمجھ رہا تھا، وہ پرانا ہے. مرحومہ فہمیدہ بانو بنت سید علی محمد بسم اللہ. عام طور پر میری مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ احادیث و اخلاقی روایات پر زیادہ تر مبنی ہے، لیکن اب آج کی تاریخ جو گزری ہے وہ مقدمہ کربلا حضرت مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ کی شہادت تو مقدمتاً 10 منٹ کہ کیا ہوا، مسلم کیسے پہنچے. کوشش یہ ہوتی کہ 9:30 تک آپ کو ہم چھوڑ دیں، اس لیے کسی کو پتے لینا ہے، کسی کو خود بکرا لینا بھی باقی ہوگا. صلوات دو حدیثیں آپ کی خدمت میں نقل کی ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں: ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی. گویا پیغمبر نے ہم کو آپ کو پہلا نسخہ یہ دیا کہ ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ، نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ. نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے اور نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے. دوسری حدیث میں فرماتے، بہت مشہور ہے، سنی شیعہ سب کے یہاں یہ حدیث ہے کہ حسین منی وأنا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. تو بعض کہتے ہیں مگر ممکن ہے یہ جملہ خبریہ نہ ہو جو ہم نے ترجمہ کیا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے. بعض کہتے ہیں کہ ممکن یہ جملہ دعا کا ہو، اور اگر دعائیہ جملہ ہے تب آپ چشم تصور میں سوچئے حضرت نے کیسے کہا ہوگا.
حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. دنیا کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو, کیا کسی میں یہ دم ہے کہ کہہ دے کہ معاذ اللہ نبی کی دعا قبول نہیں ہو؟ اور نبی کی دعا یہ ہے کہ خدا اس سے محبت کر جو حسین سے. گویا پھر نبی نے نسخہ دیا, محبوب خدا بننا ہے محب حسین, معشوق خدا بننا ہے عاشق حسین بن جا. صلوات سلوات بھجوائی, اسی لیے کا اندازہ ہو گیا. اب لوگ مزید آ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا. رجب کا آخری اشرا تھا. حاکم شام فاصلے جہنم, جگہ پر اس کی آیا یزید لعنت اللہ علیہ. بیٹھتے ہی پہلا کام جو کیا گیا, تیز رفتار سواری سے آدمی بھیجا گیا مدینے کے لیے. یہ حسین, ان سے بیعت لو, اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو سر قلم کر. وہاں سے وہ آدمی آیا. امام حسین سلام اللہ علیہ مسجد میں تھے اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر. زبیر کون ہے؟ رسول اللہ کی مولا کی سگی پھپھی کے بیٹے ہیں. کوئی باہر کا آدمی نہیں, وہ تو بعد میں حالات نے پلٹا کھایا اور بدل گیا, پھر عبداللہ بھی بدل گئے. لیکن خاندانی نقطہ میں رشتہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے سگا پھپھی صاحب بھائی ہے زبیر, اور اس زبیر کے بیٹے ہیں کیا؟ عبداللہ. یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے ہمارے یہاں کے اعتبار سے تو عبداللہ ابن زبیر امام حسین علیہ السلام کے کزن ہوئے, ایک طرح سے چچیرے بھائی ہوئے. اتفاق سے عبداللہ ابن زبیر بھی مسجد میں موجود تھے, امام بھی موجود تھے. یہ لگتا یہ ہے کہ میں نے پڑھا نہیں ہے, لیکن آدمی کے آنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ جو آیا ہے وہ شام تک پہنچا ہے. اس لیے کہ رات میں مسجد میں لڑکا بھیجا گیا, اتنا بڑا, وہ جو آپ کے پیچھے لڑکا ہے شاید یہی ایج رہی ہوگی. لڑکا آتا ہے مسجد میں, امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ کو ولید نے بلایا. عبداللہ ابن زبیر, امام نے فوراً کہا ٹھیک ہے جاؤ کر دیا. عبداللہ ابن زبیر نے امام کی طرف دیکھا, کیا خیال ہے؟ امام نے کہا خیال کیا ہے, جاؤں گا. عبداللہ ابن زبیر نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے, کیونکہ تمہارا میٹر الگ ہے, تم جانو, لیکن میں جاؤں گا. اور پھر جو روایات کہتی ہیں عبداللہ ابن زبیر دھیرے سے مدینے سے نکلے اور گاؤں دیہات ہوتے ہوئے ناریاں پکڑتے ہوئے وہ چلے گئے مکے کی طرف. مین راستے سے نہیں کہ پکڑا جائے. امام حسین علیہ السلام مسجد سے آئے گھر. اتنے میں جو بھی گھنٹہ 2 گھنٹہ گزرا ہو, 9 بجا ہو, 10 بجا ہو, آپ کے وہ لڑکا پھر آ گیا. صاحب آپ کو بلا رہے. حضرت نے فرمایا بھی کہہ دیا کہ آ رہا ہوں, جاؤ آ رہا ہوں. اب یہاں سے جو سوالات شروع ہوں گے. نمبر 1, عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ نہیں جاؤں گا. وہ ان کی اپنی کیا سوچتی ہے ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے, لیکن ہم آپ یہ سوچیں ایز اے حسینی, ایز اے شیعہ, کیا واقعی میں امام حسین علیہ السلام کو جانا چاہیے تھا؟ صلوات پر محمد. یہ تو شہر کے آدمی, ان سے مطلب نہیں ہے. آپ تو گاؤں کے ہیں نا, آپ کے بچپنے میں کھیتی ویتی ہوتی تھی, تو وہ آپ کا جو ہرواہ تھا, کیا نام تھا اس کا؟ آپ کے گھر میں جو ہرواہ تھا, کھیت ویت کی جوتائی دکھائی, یاد نہیں ہے. چلیے ہمارے یہاں رام سرن تھے. ایک دن صاحب میاں نے پوچھا کہ میں تمہارا لڑکا کہاں پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب ہم کہاں پڑھا پائیں گے,
लड़का तुम्हारा तेज है, इसको पढ़ाओ। कहा साहब हमारे पैसे वही नहीं है। तो मियाँ ने कहा कि अच्छा उसका टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी फीस जमा करता हूँ। तो अब साहब उसके लड़के को अपने मुलाजिम के, नौकर के, हरवाहे के उन्होंने लामाटीनियर में एडमिशन करा दिया। कदीम जमानों में नवाबों के लड़के, राजाओं के लड़के वहाँ पढ़ते थे, तो मियाँ ने उसका, लेकिन अब इतने भी मुखलिस नहीं है कि साहब MBBS करा देंगे। अच्छा, लेकिन सिंपली इंटर कराया, BA कराया, MA कराया, वो लड़का तेज निकला, फिर ट्यूशन व्यूशन करके खुद IPS हो गया। IPS हुआ किसकी वजह से? जिसके घर बाप हलवाई करता था। तो जिन्होंने ये सारा खर्च बर्दाश्त किया है, मसलन फर्ज कीजिए वो लखनऊ के रहने वाले हैं, अमराई गांव के, वो SP बाराबंकी के तौर पर आ गया, कोई बहुत बड़ा फैसला। सबसे पहला जो ख्याल आएगा वो क्या होगा कि इसको ज्वाइन करने के बाद आना चाहिए। बोलिए, कम से कम आके मियाँ का पैर छूना चाहिए। अब ये बेचारे इंतजार में है कि अब आएंगे तब आएंगे। एक दिन साहब जीप आके रुकी, वो एक साफा बांधे हुए आदमी आया, कहा वो आरिस मियाँ कौन है? बोलिए, कहा आपको साहब ने बुलाया है। कौन सा? कहा फलाने साहब। आप बताइए अच्छा लगेगा? इंसाफ से बताए, वो मुझको बुलाएगा, मैंने न पढ़ाया होता तो अभी कहीं हल जोतता होता। उसकी हिम्मत मुझको बुला रहा है, जाएंगे आपके नहीं जाएंगे। अरबों का हाल क्या था? वाह वाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसमें सारी मेहनत, कुएं खाए, पत्थर खाए, साहिर कहा गया, जादूगर कहा गया, दीवाना कहा गया, वही लोग इन्हीं के बाप दादा थे सब। अच्छा, एक तरफ तो रसूलुल्लाह की ये सारी ज़हमतें, पैसा किसका लगा? वाह 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 वाह। खदीजा का नहीं, मैं जो कह रहा हूँ हुसैन अलैहिस्सलाम की नानी का, खाली खदीजा का मैटर नहीं है। और फिर इसको तलवार किसकी रही? अली की रही, हुसैन अलैहिस्सलाम के बाप की। तो यहाँ जो कुछ है वो किसकी बुनियाद पर है? हुसैन के नाना, हुसैन की नानी, हुसैन के बाबा है। इनकी वजह से ये जो कुछ है बाजार गर्म है। उन्हीं के नवासे को तुम्हें शर्म नहीं आती दरबार में बुला रहे? तो हम तो कहेंगे मौला हमें तो नहीं अच्छा लगा है। ये कल कल के लोग हैं, आपको अपने दरबार में आपको नहीं जाना चाहिए था, मैं ना जाऊं? आपकी तो बात और है, क्यों चले गए मौला? ये किसी किताब की बात नहीं है, ये लेके लेके दिमाग का बुखार है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। अक्ल ये कहती है कि हजरत सैयद शुहदा सलामुल्लाह अलैह को इसके बुलाने पर जाना नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो? मैं फातिमा का बेटा, अली का बेटा, नबी, उस शराबी कबाबी जो कल निकाला जा चुका है गवर्नरी से, जो कूफे की शराब के चक्कर, उसके यहाँ मैं जाऊंगा? चलो यहाँ से। ये जवाब हमारा दिल ये कहता है कि इमाम को यही देना चाहिए था, मौला आप क्यों चले गए? अजब नहीं हजरत जवाब दे। अगर कोई और ये सवाल करता तब तो चल जाता, मगर हिंदुस्तानियों को हक नहीं है ये सवाल करने का। बोला हिंदुस्तानी कहाँ से आ गए? इतने के बावजूद तो तुम्हारे हिंदुस्तान में आदमी पैदा हो गया यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाला। देखिए मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ, पैदा हो गया इस बनून को रज़ी अल्लाह। अगर हम ये टाइप जवाब दे देते तो कल को इस टाइप के मौलवी यही लिखते, यजीद इतना बुरा नहीं था, यजीद इस हद तक नहीं जाना चाहता था, मगर साहब वहां तो ऐठन थी कि हम फातिमा की औलाद हैं, हम अली के बेटे हैं, तो ताव में आ गए तो राजहट तो मशहूर आई है। तब यजीद ने कहा कि अब तो बैयत लेके रहेंगे, अगर मैं जरा सा सख्ती दिखला दूं तो ये बिके हुए मौलवी
पूरी करबला मेरे अकाउंट पे लिख दे। वाह 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 सलावत करना। लिखे हुए मुहर्रिख पूरी करबला की जिम्मेदारी मेरे हाथ में दे देंगे। लिहाजा गए, चलिए पहुंच गए, अब यहाँ सुनिए क्या होगा। हाँ भाई, अच्छा अकेले नहीं गए, मैंने बंद किया अपना शहर, देख लीजिए भैया आवाज है। भूल गए वो बंद कर ले, इसलिए तो फजाइल में तो हंस खेल के चल जाता है। मसाइब एक बार अगर आंसू रुका, उलट के टंग जाइए, आप कुछ कर नहीं कर सकते। घर आए, घर के खानदान वालों को इकट्ठा किया, उसमें टाइम लगेगा। 18 लोगों को साथ लेके गए। एक जुमला और बता दीजिए, नुक्ता, इतने पूरे मदीने में आप सुनते रहते हैं, कितने लोगों को लेके हजरत गए? बोलिए सुनकर। 18 लोगों को ना। ये 18 कौन थे? बनी हाशिम। यानी मदीने में एक आदमी नहीं था इस्लाम जिसको नाम से ले जाते हो। ऐसा नहीं है, थे लोग। मगर जो ये फिर एक दर्स है करबला का कि भैया जिस आदमी के खानदान वाले काम ना आएंगे, बाहर वाला भी काम आने वाला नहीं है। लिहाजा पहला अपना एतमाद किस पर होना चाहिए? अपने खानदान, अपने कुनबे। 18 लोगों को लेके आए, नहीं मालूम 9 बजा था, 10 बजा था। हाँ भाई बोलो, क्यों बुलाया है? अब ये कितनी चीजें यहाँ आती। तो इत्तला दी गई कि साहब इंतकाल हो गया। अब बताइए, मैं इसीलिए एक जुमला कहता हूँ, लड़के को गौर से सुने, कि जवाब का हुनर सीखना है, सलीका सीखना है। भैया मैं पानी नहीं पीता। एक चीज मैं आपको सुना दूंगा कि आइंदा एक बुजुर्ग थे, खुदा गनी ने रहमत करे, वो फरमाते थे जब घर खाने पीने की जगह नहीं है, तो जब से उनका ये जुमला सुना कोशिश करता हूँ, कभी मजबूरी आ गई तो बात अलग है, अभी जब तक चल रहा है तो मिंबर पे खाते पीते नहीं। तो क्यों बुलाया? कहा साहब इंतकाल हो गया। क्या जवाब होना चाहिए? आपका बाप सारी जिंदगी जिस आदमी से अजियत में रहा, भाई के कत्ल में जो आदमी शामिल हो, उसके मरने की खबर मिलेगी, दिल से बताइएगा कैफियत क्या होगी? खुशी होगी ना? तो क्या गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कहना चाहिए तो नहीं कहना चाहिए? और अगर ये कह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गया, तो कल को तारीख ये लिखती कि उसका तो बाप मरा था, ये लगे खुशियां मनाने। तो यजीद ने कहा अब तो बैयत लेके रहेंगे, जरा सा इजहार मसरत करेंगे, पूरी करबला इमाम के खाते में लिख दी जाएगी। लिहाजा इजहार मसरत तो कर नहीं सकते, तब क्या करें? कब? अल्लाह मग़फ़िरत करे, बड़े मोमिन आदमी थे, ये सोच सकते हैं आप? ये भी नहीं कर सकते। अब बताइए करें तो क्या करें? न इजहार अफसोस कर सकते हैं, न इजहार मसरत कर सकते हैं, करें तो क्या करें? अच्छा एक चीज और है, हमारा आपका हाल ये है कि चाहे जितना आप माहिर हो, चेहरे के ऊपर आपको कंट्रोल नहीं है। आप पकड़े जाएंगे चेहरे से कि अंदर से खुशी है या गम है। यही हमारा कंट्रोल नहीं किसी को, लेकिन इमाम को अपने चेहरे पर भी कंट्रोल है। पकड़ नहीं सकते तुम, और कुरान की आयत पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे ही कहा कि इंतकाल हो गया, न मसरत न गम, चेहरा बिल्कुल नॉर्मल, फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें सबको मरना, कोई नई बात थोड़ी, हम भी मरेंगे। ये बताओ बुलाया क्यों है? उन्होंने कहा कि साहब बुलाया है कि आप बैयत ले लीजिए। अब बताओ बेटा कितने ऑप्शन है इमाम के पास? नंबर 1 बैयत कर ले, जंग खत्म, ये हो नहीं सकता। अब बैयत नहीं करना है तो कैसे निकले?
नंबर 1, मैं फातिमा का बेटा उस शराबी कबाबी के हाथ में बैठ, कैसी बात कर रहा मैं, इस तरह जवाब देते, फिर वही बात आती, निजाम इतना टाइट जवाब था इसलिए जबरदस्ती हुई, इसमें यजीद की कोई वो नहीं कि सब इमाम हुसैन ने अपने हाथ से किया, माज़अल्लाह। तो ये भी नहीं कर सकते, अब क्या करें? अरे यार कौन सी ऐसी बात है, हम सब एक ही तो हैं, चलो देखा जाएगा, रात है, सुबह आते हैं, बैयत कर लेंगे, टेंशन मत लो, और धीरे से निकल लेते। ये चीज आप इमाम हुसैन से सोच सकते हैं? कल को यही मौलवी लिखता साहब नबी के नवासे अपने को इमाम कहते हैं, रात में जो बेवकूफ बनाते हैं, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, झूठा वायदा करते हैं और सुबह गायब हो जाते हैं। यजीद इस हद तक जाने के रास्ते में था ही नहीं। ये तो इमाम हुसैन ने माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ऐसी बात की तो ताऊ बिना के साथ तो बैत लेके रहेंगे, तो न इकरार कर सकते न इनकार कर सकते। यही कहता हूँ, जवाब देने का सलीका सीखना है तो इमाम हुसैन से सीखना। कल परसों मेरे पास फोन आया NDTV से कि आपसे इंटरव्यू करना चाहते हो। मैंने कहा भैया मैं इस लायक नहीं हूँ, सीधी बात, खैर होना, लेकिन अगर किसी को जाना हो तो मैं उनको खुद तो नहीं गया, मैं इसलिए मेरी अपनी एक वो मैंने बना रखी है कि हमको इस तरह से नहीं जाना है। लेकिन अगर हमारे कुछ, तो आप ये सवाल के जवाब में जवाब के चक्कर में मत पड़िए कि अगर एंकर ने आपसे कोई सवाल किया है तो आप जवाब जरूर दें। आप इमाम हुसैन से सीखिए कैसे जवाब दिया जाता है। बुलाया क्यों है तुमने? कसा बैत तो ना इकरार कर सकते हैं ना, बोलिए क्या दरमियान का रास्ता निकाला हजरत? फरमाते ये बताओ, क्या बैत का मैटर इतना हल्का है कि रात की तारीकी में खामोशी से डिसाइड हो जाए? अब वो चौंका, मतलब भाई ये तो पब्लिक मैटर है ना, अल्फाज मेरे मफहूम अर्ज कर रहा हूं, ये तो पब्लिक मैटर है। का बिल्कुल का, तो मेरे लिए जल्दी क्यों है? जवाब देने के बजाय सवाल कीजिए। तो मेरे लिए इतनी जल्दी क्यों है? का मतलब का सुबह होने दे, पब्लिक को इकट्ठा कर मस्जिद में, वादा नहीं मैं बयान करूंगा, फिर पब्लिकली डिसाइड होगा, पब्लिक के सामने आइयो ना अहद तो बिल खिलाफत वल बैअत, फिर पब्लिक के बीच डिसाइड होगा, हमने और यजीद में खिलाफत व बैअत का हकदार आए कहो। न इकरार है न इनकार है, अपना दावा अलग है। सलाम एक चीज मैं आपको पीछे ले चलूं, कूफे में आज जो मदीने का गवर्नर है, क्या नाम है उसका? वलीद इब्न उक़बा, हाकिम शाम का चचेरा भाई है। ये खिलाफत सुन्नुम के जमाने में, जनाब उस्मान गनी के जमाने में ये गवर्नर था, कहाँ का? कूफे का। एक दिन सुबह की नमाज नशे में आकर के पढ़ा दी 2 की जगह 4। जब लोगों ने कहा ये क्या, आप कहेंगे यार बड़ी बढ़िया नकल की तुमने, तुमको कैसे आता है? एक बार हम फंस गए, अपने गांव जा रहे थे, 9 बजे रात, तो कहीं गाड़ी रोकी, मेरे गांव का लेखपाल था और पीपा के गाड़ी सामने खड़ा हो गया, तो उससे सीखा हमने कैसे। तो ये मैटर ऐसा था कि कूफे वाले बिलबिला गए, ये कौन सा तरीका हुआ? आप इमाम जुमा है, आप नमाज पढ़ाते हैं, आप गवर्नर हैं, शराब पी के नमाज होती, कूफे का डेलीगेशन आ गया। इत्तेफाक है उसी जमाने में मिस्र के लोग भी आ गए, इधर से कूफे वाले मालिक अश्तर की सरबराही में अपना मैटर लेके पहुंचे। एक पूरा हंगामा। उस वक्त मरवान इनका दामाद था, खलीफा सुन्नुम का, और वही सब कुछ था, दामादुल मिल्लत के हाथ में सब कुछ था। मरवान ने सोचा कि अब मैटर को संभालने के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं कि बैक हो जाओ। मरवान ने फौरन जो है वलीद को बर्खास्त कर दिया, मोहर लगा कर दामादुल मिल्लत है,
اور یہ ولید وہاں سے جب نکالا گیا دوسرا کا تو مدینے نہیں آیا، اس لیے کہ مدینے میں مولا موجود ہے، شراب کی حد جاری ہو جائے گی، بھاگ گیا شام، چچا کا بیٹا وہاں سب کچھ ہے تو وہاں آرام سے رہے۔ اب جب حالات بدلے، خلیفہ سیوم کا بھی انتقال ہوا، مولا کا دور آیا، پھر امام حسن، پھر یہ سب پر قابض ہو گئے، تو مروان اب غائب، داماد الملت، وہاں سے یہ ولید ڈائریکٹ آ گیا۔ تو کل کو مروان وہ تھا جس نے اسی آدمی کو برخاست کیا تھا، آپ دیکھیے کیسے ہوتا ہے، اور آج اسی مدینے میں وہی مروان ہوائی چپل پہن کے ٹہل رہا، گلیوں میں کوئی اوقات نہیں، جس کو برخاست کیا وہ گورنر کی حیثیت سے، تو اوپر سے کچھ آدمی ہوتا ہے نا، کہتا ہوں دیکھیے چاہے پارٹی ایک ہو مگر اندر رہتا ہے نہیں رہتا ہے، وہی حال یہاں تھا کہ کچھ نہ کچھ خلش مروان کو بہرحال تھی، لیکن چونکہ گروپ ایک تھا تو کھل کے تو آ نہیں سکتے مگر اندر آئے، تو دربار آنا بھی ہے جانا بھی۔ اس موقع پر مروان وہاں موجود تھا، صلوات امام حسین علیہ السلام نے ایسا سمجھایا کہ ولید کی سمجھ میں آ گئی، کہنے لگے ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے۔ اچھا آپ جب ان دونوں کی دشمنی پر نظر ڈالیں گے تو ولید کم نہیں ہے، لیکن جب مروان و ولید کا مقابلہ کریں گے تو ولید اگر 20 ہے تو مروان 21 نکلے گا۔ اب مروان کے سامنے دونوں صورت میں لڈو ہے ہاتھ میں، مشورہ دو، امام حسین کے خلاف بھی آپ تو بڑھیا، اور اگر ولید کے خلاف بھی آپ تو بڑھیا۔ جیسے ہی ولید نے کہا جائیے، مروان نے کہا کیا جانے دے رہا، کہا یار بات صحیح ہے، اگر یہ ابھی چلے گئے نا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گے، آپ بھی یا بیعت لے یا سر قلم کر دیں۔ تو دیکھیے اس میں سازش کتنی بڑی ہے، یا تو یہ بچ جائے گا یا قتل ہو جائے گا، دونوں صورت میں مروان کے یا بیعت لے لے یا قتل کر دے۔ اچھا یہ کتنی دیر ہو گئی؟ 8:35 پہ میں نے شروع کیا تھا، 5 منٹ آپ لے لیجیے وہ حدیث ودیث کا، میں نے آپ کے بات میں لگایا 5 منٹ حدیث ودیث کا، تو تقریباً 20 سے 25 منٹ ہم آپ کو بیعت میں سنا رہے ہیں۔ اب تک امام حسین بات ٹال رہے تھے نہیں ٹال رہے تھے، اوائڈ کر رہے تھے، نہیں جانے دو جانے دو جانے دو، یہ آدھے گھنٹے سے ہی ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی مروان نے کہا یا بیعت لے لے یا سر قلم کر دے، اب بھی اگر امام حسین چپ رہتے اور اوائڈ کرتے، دیکھیے اوائڈ کرنا بہت بڑھیا بات ہے اور اس میں بہت روایتیں ملیں گی، لیکن ہر چیز ہر جگہ لاگو نہیں ہوتی۔ ابھی تک امام حسین اوائڈ کر رہے تھے، فساد نہ ہو فساد نہ ہو فساد نہ ہو، لیکن اب اس کھلی ہوئی دھمکی کے بعد بھی امام گردن جھکا کے نکل جائے تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جائے گا۔ لہذا وہی امام جو ابھی تک بات ٹالنا چاہ رہے تھے اب پلٹے، ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا ختم اللہ و بنا فتح اللہ، اے حاکم ہم اہل بیت النبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے۔ اور یہ یزید جس کی بیعت کی بات، رجل الفاجر، یہ بدکار آدمی، قاتل النفس المحرمہ، یہ بے گناہوں کا قاتل، شارب الخمور، یہ شرابی آدمی، سون میری کیا بات کرتا، مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہ کر سکتا۔ صلوات مولا۔ اچھا اب تو دھمکی دے رہے تھے نا یا بیعت یا قتل، تو اب تو صاف کہہ دیا نا، اور خود اپنی بات نہیں قیامت تک کی بات ہے، جس کی رگوں میں حسینی خون ہو رہا وہ کچھ کر سکتا ہے، یزید صفتوں کی بیعت نہیں کر سکتا، تب تو ہو گیا مار دو۔ حضرت نے امام کہا ہم پہلے سمجھ رہے تھے ان کی اوقات تھوڑی ہے کچھ، تو مولانا جب سمجھ رہے تھے کہ ان کی اوقات یہ نہیں تو اب تک ٹال کیوں رہے تھے؟ کہ یہی تم کو سکھانا چاہتے ہیں، کربلا کا پہلا سبق یہ ہے کہ جب تک معاملہ بن سکے جھگڑے اور لڑائی سے بچنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بھائی 18 لوگوں کو لے کے آنا تو پورا خاندان میں تو پورا ہو گیا. میٹر یہ ہے, کہتے ہیں ماں کی طرح چاہنے والی بہن بہن نہیں ہے. واپس آئے, بیوی نے پوچھا کیا ہوا بھیا, یہ معاملہ, تو ہم بھیا تھوڑی کریں گے, تب چھوڑ دیں گے مدینہ. اور فخر جا من خان میترا, امام نے مدینہ چھوڑ. مشہور روایت کے اعتبار سے 28 رجب کو نکلا, اور اسی مشہور روایت کی بنا پر 4 شعبان کو امام مکے پہنچ گئے. خود مکہ بھی ایک عجیب چیز ہے, کہیں بھی چلے جاتے مکے کے علاوہ, لیکن امام نے مکے کا انتخاب کیا. یہ دوسرا سبق ہے کربلا کا, کہ مکے میں جنگ نہیں ہو سکتی. اگر ہمارا ارادہ جنگ کا ہوتا تو ہم کہیں جاتے مکے میں جاتے. صلوات مانا کہ اس زمانے میں اس طرح سے جو سوشل میڈیا نہیں تھا, لیکن پھر بھی یہ چیز ایسی تھی کہ بالکل ایک جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. کہ اس طرح ہوا, اور ان لوگوں کو ایک سہارا مل گیا. کس کو؟ کوفے والوں. اب ایک سوال یہ ہے, کوفے والے کیوں اتنا زیادہ ان کو وہ ہوا ختم کاش میں کوفے والوں کے ساتھ یہ عدالت علوی کا مزہ چکھ چکے تھے. واہ 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 واہ. اور کسی کو بھائی عالم یہ ہے, اب وہ تو لائن ہی بدل جائے گی, ایک سنا کے بیٹھ ہوتا ہوں میں. عالم یہ ہے حکومت امیر المومنین کا, آج کی سی بی آئی کیا کرے گی, آج کی سی آئی ڈی کیا کرے گی, جو اس زمانے میں مولا کے ہاتھ میں تھا, جب یہ ساری چیزیں نہیں تھی. گورنر ہے بصرے کا عثمان ابن حلب, خط موجود ہے نہج البلاغہ میں. کسی بڑے آدمی نے دعوت کر دی, چلے گئے, پیچھے سے خط پہنچ گیا, ایسی دعوت میں چلے گئے آپ علی کے گورنر ہو کے, کہ جہاں غریبوں کو دھتکارا گیا ہو, مالداروں کو بلایا گیا ہو. بصرہ کہاں, کوفہ کہاں, ہے نا. ایک بہت قریبی صحابی تھے ابو الاسود دوئیلی. عربی قوانین ان کو شروع میں مولا نے سکھائے, بیٹ سے آج تک چلا آ رہا ہے. ابو الاسود دوئیلی جج بن گئے, چلیے. ابو الاسود دوئیلی خاص صحابی امیر المومنین کیا ہو گئے, جج. صبح جوائن کیا, شام کو برخاست. یہ کہاں کی انٹیلیجنس سے واقعی, صبح جوائن کیا, شام کو بھاگے بھاگے آ گئے, کہنے کا مولا ایک دن میں نے کیا گڑبڑ کر دی, کہ نکال دیا گیا. تب مجھے خبر ملی ہے کہ تم ملزم سے چیخ کے بات کر رہے تھے. جو آدمی جذباتی ہو جائے گا وہ عدالت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا. سلام اللہ علیہ. تو کوفے والے عدل علی کا مزہ چکھ چکے ہیں. ان کو جب پتا چلا تو کچھ تو واقعی اور کچھ بھیڑ میں. صلوات انہوں نے خط پہ خط لکھنا شروع. کہتے ہیں 12,000 خط آئے ہیں, ایک کا جواب انہوں نے نہیں دیا. سنا ہے روایت کہتی ہے رد الکتابۃ واجب کرد السلام. خط کا جواب بھی ویسے ہی واجب ہے جیسے سلام کا. اب اس زمانے میں واٹس ایپ تھا نہیں تو اس کا حدیث نہیں ہمارے پاس, سمجھا. لیکن خط کے لیے حدیث ہے کہ خط کا جواب یاد بن گئے تو بھائی صاحب صلوات اللہ. تو ایک خط کا جواب 12,000 میں سے حضرت نے بولیے نہیں دیا. ٹھیک, آخری خط آیا, نمائندہ بھیج دیا. کیا مطلب ہوا اس کا, کہاں یہ بے توجہی, بوری کا بوری خط ہے, کوئی جو جواب ہی نہیں. لاسٹ میں آتا ہے جاؤ بھیا دیکھو کیا میں چلے. جواب اس کا یہ کہ جب خط کا مضمون دیکھے گا سمجھ میں آ جائے گا. تقریباً ایک چیز جو تھی نچوڑ سارے خطوں میں تھا, جو 3 لفظوں میں, ہمارے دریا بہ رہے ہیں, کھیتیاں لہلا رہی ہیں, تلواریں چمک رہی ہیں. اس کا کیا مطلب, حسین آ جائے. اگر ان خطوط کے جواب میں جاتے تو وہ حسین حکومت کے لیے ایک خط کا جواب نہیں دیا. لاسٹ والا جو خط آیا اس میں ان لوگوں کا لہجہ بدلا. ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے, ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے, ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے,
حضرت اگر آپ آ جاتے شاید آپ کی بنا پر ہم متحد ہو جاتے. یہاں تک تو ریکویسٹ ہے اور سنیے گا, لاسٹ میں ان سبوں نے امام کو دھمکی دی. آپ کو ممکن ہے کہ دھمکی کا لفظ عجیب لگ رہا ہوں, لیکن بتائیے میں اس کے لیے کون سا لفظ یوز کروں؟ اگر دھمکی نہ کہوں تو آپ بتائیے کیا کروں؟ لاسٹ میں ہمارا کوئی وادی نہیں, ہمارا کوئی رہنما نہیں. آپ آ جائیں تو شاید آپ کی بنا پر ہم ایک ہو جائیں. اور سنیے, اگر آپ نہیں آئے تو کل کو قیامت میں ہم رسول اللہ کا دامن تھام کے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کے فرزند کو بلایا اور آئے نہیں. اس کو کیا جواب دیجیے گا, کیا نام دیجیے گا اس کو آپ؟ اگر میں نے غلط کہا تو آپ بتائیے کیا کروں؟ صلوات محمد. یہ خط جب ملا تو یہ رمضان کی بات ہے. امام نے خط پڑھا, چچیرے بھائی سگے عقیل کے بیٹے مسلم, تو مولا اور جناب عقیل سگے بھائی ہیں, چچیرے بھائی, اور جناب ام البنین کے داماد بھی تھے مولا کے, تو وہ بھی رشتہ ہے. بلایا کہ یہ خط لو, جاؤ کوفہ, جیسا تم رپورٹ دو گے ہمارا اگلا قدم تمہاری رپورٹ پر ہے. روایت کہتی ہے کہ 15 رمضان کے آس پاس کی بات ہے, مسلم نے عقیل واپس آ گئے مدینے, بجائے کوفہ جانے کے مدینے. بچا ہوا رمضان مدینے میں گزارا. شوال میں 2 بیٹے اور 2 رہنما لے کے چل پڑے. البتہ بعض روایتوں میں ہے, بعض بزرگ کہتے ہیں کہ یہ روایت قابل قبول نہیں ہے, مگر رائے کہتا ہوں کہ ایک رہنما مر گیا, ہو سکتا ہے مر گیا, یہاں تک انکار نہیں, لیکن اگلی جو بات ہے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ یہ ماننے لائق نہیں ہے. تو وہ جب مر گیا ایک رہنما, تو مسلم نے اس کو فال بد میں لیا اور وہیں سے امام کو خط لکھا کہ صاحب ایسا ہو گیا اور ایک رہنما مر گیا, میں اس کو یہ اچھا شگون نہیں سمجھتا, کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو امام نے کہا نہیں, آپ کو جو آرڈر ہے اس پر پورا کیجیے. تو بزرگوں کہنا ہے کہ جس کو پر امام حسین کو اتنا اعتماد ہو وہ اتنا بدشگونی کی بات نہیں کرے گا. صلوات پر تو میری جیسے بھی ہوا یہ پہنچے کہاں؟ کوفہ. کس کے یہاں گیا ہوا؟ جناب مختار مختار کے یہاں, مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی. اور افضل مختار دمدار شخصیت تھی ان کی, تو سیریل آپ لوگ دیکھ ہی چکے ہیں کہ کتنی دمدار تھی, ادھر نہیں جاتا. 18,000 آدمیوں نے نیئر اباؤٹ بیعت کی. پھر آس پاس کے دیہاتوں میں جا کے کچھ کام تھا, کچھ جو ہے وہ لڑکے وڑکے کلیکٹ کرنے تھے باقاعدہ تیاری کرنے کے لیے, تو مختار کو کوفے سے باہر جانا تھا. تو اب جب میزبان نہیں تو مہمان کہاں جائے گا؟ تو یہ طے پایا کہ آپ بھی چلے جائیے کہاں؟ حانی کے یہاں. تو اب مختار کے یہاں سے اٹھ کے جناب مسلم کہاں آ گئے؟ حانی کے یہاں. اس زمانے کا جو گورنر تھا نعمان ابن بشیر, اب وہ چاہے داماد کے دباؤ میں, چاہے مزاج ہی رہا ہوا ایسا کو, ہاں بہت زیادہ اس نے جو چمچے تھے انہوں نے اندر لیٹر لکھا کہ اس طرح مسلم آئے ہیں اور نعمان کے بس میں کچھ نہیں ہے, کل کو اگر کوفہ ہاتھ سے نکل جائے تو ہم کو مت کچھ کہنا. وہاں خط پہنچا, وہاں میٹنگ ہوئی. یزید کے باپ کا ایک غلام تھا, بڑا دماغ والا کام. اس نے کہا دیکھو اگر ہماری بات مانو تو میں ایک مشورہ دوں. کیا کہ جو کوفے کی پوزیشن اس وقت ہے کسی کو بھیج دو گے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا سوائے ابن زیاد کے. ابن زیاد اس زمانے میں بصرے کا گورنر تھا. تیز رفتار سواری سے خط بھیجا گیا کہ تمہاری بصرے کی گورنری کو محفوظ رکھتے ہوئے کوفے کا اضافی چارج دیا جاتا ہے, اپنی جگہ کسی کو بصرے میں کر کے جاؤ کوفے کو ہینڈل کرو. یہاں اب یہیں سے ایک سوال ہوتا ہے, کیا ابن زیاد جیسوں سے دوستی کی جا سکتی ہے؟ صلوات کیا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا جا سکتا ہے؟ ہمارے سامنے 2 رہنمائیاں ہیں. ایک تو
علی ابن یقین تھے, ان کو آفر آیا ڈائریکٹ پرائم منسٹری کا. کس کی؟ ہارون کی. ہارون بنی عباس یہ اہل بیت کے کوئی دوست نہیں ہے. علی ابن یقین آئے امام کاظم علیہ السلام کے پاس, مولا اس طرح کا آفر ہے, آپ جو کہیں گے وہی کروں گا, میں خود سے کچھ نہیں کروں. حضرت نے کہا کہ جاؤ ایکسپٹ کرو, بٹ ایک شرط ہے, ہمارے چاہنے والوں کا کام کرتے رہیں, ہم تم کو کبھی پھنسنے نہیں دیں گے. وقت نہیں ہے کہ میں اس میں جو ہے وہ, لیکن ایک جگہ کوئی ہے تو بڑی مشکل ہے نا, یہ ریکارڈنگ پوری بات پڑھنے نہیں دیتی. تو امام نے اجازت دی, پھر ان کے قصے ہیں کیسے بچایا, ادھر نہیں جا سکتے. یہاں بھی کام رہی ہے. ایک صاحب ہے جن کا نام ہے شریک ابن اعور, خوب نام یاد کرنے بچے والے, کیا نام ہے؟ شریک ابن اعور, الف عین واو ہے, اعور ہے. بڑی دوستی ہے صاحب ابن زیاد سے, اندر سے پکے محب اہل بیت تھے. لہذا کسی کے بارے میں خالی یہ دیکھ کے کہ اس کے ساتھ رہتا ہے, ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے جب تک وہ عمل سے ثابت نہ کرتے. ہو سکتا ہے کوئی ہمارے ساتھ ہو غلط ہو. صلوات روایات جو کہتی ہے نا, خاص کر کے علماء کی روایات کہتی ہے کسی بھی بھروسہ مت کرو. عجیب ہے, اصول کافی میں روایت ہے عالم کی پہچان کے لیے. اس میں ایک جملہ عارفاً بأہل الزمانہ, عالم خالی جو ہے تفضیل مسائل مسئلہ مسائل بیان کرنے کے لیے نہیں ہے, عارفاً بأہل الزمانہ, زمانے کے لوگوں کی شناخت رکھتا ہوں. اس کے بعد کا جملہ مستوحشاً من اوثق اخوانے, اور جس پر سب سے زیادہ بھروسہ ہو اس سے بھی ڈرتا رہتا ہوں کہیں پھنسا نہ دے مجھ کو. صلوات تو اب اس لیے ابن زیاد نے میٹنگ بولائی کیا ہونا ہے. اس میٹنگ میں شریک بھی, تو پہلے تو شریک نے اپنا سارا پیترا لگایا, ہمیں چھوڑو, تم سے کیا لینا دینا ہے, تمہاری یہاں بسرے میں چل رہی ہے, یہ کہنے میں آرڈر ہے, آرڈر ہے, جانا تو پڑے گا. تو جب دیکھا شریک نے کہ ہمارا کوئی مشورہ کام نہیں کر رہا ہے, اور سنو تم کو بھی چلنا ہمارے ساتھ لو. اب یہاں پر جو روایت کہتی ہے دونوں چیزیں, بعض روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ حادثہ تھا, بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ شریک نے حرکت کی تھی. کیا جب یہ قافلہ چلا تو یہ اونٹ سے گر پڑے یا اپنے کو گرا دیا, پولا ٹوٹ گیا. پلاننگ ان کی یہ تھی کہ اتنا مجھ پر بھروسہ کرتا ہے کہ بغیر میرے ابن زیاد کوفے جائے گا نہیں, اور مجھ کو ٹھیک ہونے مہینہ 2 مہینہ لگ جائے گا, تب تک مسلم جو ہے وہ پورا معاملہ حل ہو چکا ہوگا, یہ بیٹا جا کے کریں گے کیا. لیکن ابن زیاد ہے مرحوم, اس نے توجہ نہیں کی کہ شریک کے ساتھ ہوا کیا. چلا گیا. جب شریک صاحب نے دیکھا یہ تو میری گود پٹ گئی, تو بیچارے اسی ٹوٹے پولے کے ساتھ گئے کہ میں رہوں گا تو کچھ تو کنٹرول کروں گا. یہ ہے صلوات. اب یہ جا کے کہاں ٹھہرے شریف بھائی, حامی کے یہاں. ادھر مختار کے یہاں سے مسلم بھی حامی کے یہاں شریف بھی حامی کے یہاں. اب یہاں ایک سوال ہے, 18,000 آدمی ہیں, کئی ابن زیاد کو تو کوفے میں گھسنے نہیں. اچھا تب کنارے کنارے دیواریں ہوتی تھی, ایک ہی گیٹ تو ہوتا تھا انٹری والا, گھسنا ہی نہ دیتے نا. کون سے 18,000 لوگ تھے یہ سنیے. مسلم آئے ہیں امام کا پیغام لے کے. مسلم نے پبلک کو کیا بتایا کہ حضرت نے کہا ہے میری رپورٹ پر ان کا اگلا قدم اٹھاؤ. میں نے تم لوگوں کے حالات دیکھ کے خط لکھ دیا ہے کہ آئیے, اور امام کبھی بھی چل سکتے ہیں. یہ اتنا تو صحیح ہے. ابن زیاد وغیرہ نے, اب شہر کی باتیں لکھ تو ہوتی نا, ابن زیاد تک یہ بات پہنچی, اس نے دھیرے سے اپنے آدمیوں سے کوفے میں یہ بات اڑا دی کہ امام حسین چل چکے ہیں.
اور بس پرسوں نرسوں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اب پبلک اپوز تو کرے گی نہیں, اب پبلک تیاری کر رہی ہے امام حسین کے استقبال کی. اور اب پہنچنے سے کچھ دیر پہلے پیغام پہنچ گیا, وہ بارہ بنکی آ گئے, بس دھیرے سے بس آدھے گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ پہنچ جائیں گے. پبلک بجائے اپوز کرنے کے گیٹ پہ استقبال کرنے پہنچ گئی. اب بدماشی ہے, پگڑی اس نے باندھی ویسی جیسی امام امامہ باندھتے تھے, کبا ویسی پہنی جیسا امام پہنتے تھے, چہرے کو ڈھک لیا. دھوکہ کھائے گی پبلک نہیں کھائے گی, بولیے. تو پبلک کے دماغ میں نہیں ابن زیاد آ رہا ہے. پبلک بجائے اپوز کرنے کے بعد محسوس کر پا رہے نہیں کرنا, بجائے اپوز کرنے کے پبلک نے ابن زیاد کا استقبال کر لیا اور پورے صاحب نعرے وارے کے ساتھ دارالامارات ہے. اور اس معاملے کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا کہ خود نعمان جس سے چارج لینا اس کو نہیں پتا, وہ دارالامارات کی چھت پہ آیا کہتا ہے حسین اتنی آسانی سے میں آپ کے حوالے نہیں کر دوں گا یہ بھیڑ دیکھ کر کے. تو اس نے کہا بے جلدی کر, میں ہوں. جب تک پبلک سمجھے کہ ہم کو دھوکہ دیا گیا, دروازہ کھلا, ابن زیاد اندر, اور ابن زیاد سیف ہو گیا. صلوات پرانے زمانے کا جو انداز تھا قبیلائی نظام, اگر وہ ذہن میں آپ کے ہے تو یہ ایک منٹ میں بات آسانی سمجھ میں آ جائے گی کہ جدھر قبیلے کا سردار ادھر بھیڑ کی طرح پوری پبلک. پہلا کام ابن زیاد نے کیا, قبیلے کے سرداروں کو طلب کیا, جو بک سکے ان کو خرید لیا گیا, جو نہیں بک سکے وہ ابھی آ رہی ہے بات, ان کا عاشق خانی ٹائپ کے لوگ. اتنے میں یہاں کسی نے خبر دی تمہارا وہ دوست شریف جس کا پیر ٹوٹ گیا تھا کوفے میں مسئلے میں ملنے, کہاں ہے, کہانی کیا, ارے چلو چلو ذرا کہلوا دو بھائی ہم لوگ آ رہے ہیں. ہانی کیا پیغام پہنچا, ابن زیاد ملنے آ رہا ہے. اس کا بھی ایک غلام تھا بہت تیز کمبا, نام بھول رہا ہوں میں. وہاں شریف نے مسلم سے بات کی. جب شریف کا پیر ٹوٹا, آن بیٹا مسلم, جتنا میں پہچانتا ہوں ابن زیاد کو دنیا میں کوئی نہیں پہچانتا. میں جب حالات دیکھوں گا, پانی مانگوں گا, تو کمرے میں رہنا, نکل کے گردن اڑا تو جھنجھٹ ختم ہو جائے. کتنی بڑھیا پلاننگ تھی ابن زیاد وہ جناب ہانی کی. اتنے پہنچ گیا, وہ شریف کی اتنے پہنچ گیا, اس کے اس کمرے میں چلے گئے. ادھر ادھر کی بات کیسے ہو کیا, تب تک شریف نے کہا بھائی پانی پلا. مسلم کو نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلے. شریف نے سوچا کہ یار یہ گھر دوسرے کا ہے, کہیں یہ ڈر نہ رہے ہوں کہ ہانی کا کیا ہوگا, اور وار خطا کر گیا تو یہ شریف بچ جائے گا. تو شریف نے کہا بھیا اب پیاز برداشت نہیں ہے, اگر یہ پانی پی کے مجھے موت بھی آ جائے تو میں تیار ہوں, مگر برداشت نہیں. بھیا پانی پلا دو, پانی پلا دو. ابن زیاد نے کہا یہ کیا ہوا. ہانی نے کہا اس نے جب سے پیر ٹوٹا نا کبھی کبھی دورہ پڑ جاتا ہے ان کو. اس غلام نے پکڑا ابن زیاد کا ہاتھ تیز کا, یہ پانی وانی نہیں تھا, یہ کوڈ ورڈ ہے, پلاننگ تھی کچھ نہ کچھ. ہم کو شک ہے کہ کچھ جو ہے مسلم وغیرہ کی پلاننگ اس میں ہے. ابن زیاد نے کہا 3000 لو, اور پہلا کام یہ ہے کہ پتہ اچھا قبیلے والے بن چکے ہیں خرید ورید کے, پہلا کام یہ کرو تلاش کرو مسلم کا. اب کیسے پوچھے کس, اچھا تب اس طرح ایک دم الگ نہیں تھا کہ یہ شیعہ یہ سنی ہے, سب اسی میں مخلوط تھے. اب اس وقت کیسے آپ سمجھ پائیں گے کون اخباری ہے کون تکلیف والا ہے, وہی حال تب سنی شیعہ کا تھا. ہاتھ جوڑ کے 50 سال کے بعد سنی شیعہ کی طرح 2 فرقہ بن جائے گا. مت بانٹو شیعہ کو, تمہارا جو نظریہ اپنے پاس رکھو مگر مل کے رہو میرے بھائی. صلاح ایک دوسرے کو گالی اب اس زمانے میں سنیے شیعت کی پہچان کیا تھی معلوم, کثرت نماز. عجب ہے, کثرت دعا. تو یہ جو تھا غلام کسی سے پوچھنے کے بجائے مسجد آ گیا اور خالی بیٹھ کے واچ کرتا, بس کون کب آتا ہے, کب جاتا ہے, کتنی دیر رہتا ہے, کیسے پڑھتا ہے.
کئی دن واچ کرنے کے بعد ایک آدمی کو اس کی نگاہ ٹک گئی جا کے مسلم ابن اوسجا کربلا کے شہیدوں میں، تب تک نہیں گئی یار یہ بالکل شیعہ لگتا ہے. آئے کہنے لگا بھائی صاحب السلام علیکم، میں باہر سے آیا ہوں اور حسینی ہوں اور شیعہ ہوں، کیا سنا یہاں میرے مولا کے سفیر آئے ہوئے ہیں، میرے پاس کچھ خمس کا پیسہ تھا، سوچ رہا تھا وہ پیسہ بھی دے دیتا، بیعت بھی کر لیتا. تو مسلم ابن اوسجا بھی سیاسی آدمی تھے، انہوں نے کہا کون مسلم کس کی بات کر رہے ہیں، ارے ہمیں نہیں پتا مسلم کیا. اس نے کہا وہ ان کو میرے اوپر بھروسہ. اچھا چونکہ پہلے کہ جو میں یہاں کا تو ہوں نہیں تو یہ سوال نہیں ہوا کل تک کہاں تھے. آج اس نے صاحب جو نماز دعا شروع کی، مستقل مسجد میں رو رو کے دعا کرنا ایک نماز. کئی دن جب ہو گیا اس نے دیکھا کہ اب کنکھیوں سے مسلم ہماری طرف دیکھنا شروع کر چکے ہیں. تو آیا کل صاحب اب تو یقین ہوا کہ ہم اپنے آدمی کل آیا تمہاری نماز دعا سے لگتا تو ہے. سمجھے آپ ہماری پہچان کیا تھی پرانے زمانے میں، آج ہماری پہچان کیا بن گئی. یا اللہ ہمارے وہ پرانے دن پلٹا دو. کل لگتا تو ہے کہ اب میرے مولا کے کام اب یہاں سے حضرت مسلم نے سجا دھوکے میں آ گئے. اس کے محبوب میں تو گیا، اس نے مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی، 3000 اس کے نام پر دیا، چلا آیا. ابن زیاد سے کہتا ہے کہ کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم ہانی کیا ہے، کہانی کو پکڑ کر ہانی کیا. سپاہی پہنچا، آپ کو بلایا تو قبیلے کے لڑکے اکٹھا ہو گئے. نو آپ نہیں جائیں گے سر. ہانی نے کہا کہ دیکھو حکومت سے ٹکرانا عقلمندی نہیں ہے، چونکہ ہمارا کوئی معاملہ حکومت سے ابھی ظاہری نہیں ہے تو ہم کوئی شروعات نہیں کرنا چاہتے، نہ جا کر کے بہانہ نہیں دینا چاہتے. میں جاتا ہوں وہ آ گئے، لیکن قبیلے والوں نے چھوڑا نہیں. وہ کنارے کنارے ہانی نے قبیلہ نے مضبوط کر کے کہا یہ اندر آ گئی. ہانی مسلم کہاں ہے؟ مسلم بولے کیا پتا مسلم بس نکلو. وہ نکلا. اس کو پہچانتے ہو؟ یہی تو گیا تھا. اب کیا جواب؟ روایت کہتی اس بوڑھے صحابی کو ڈنڈے سے ہاتھ آئے دانت تک ٹوٹ گیا. ادھر جب دیر ہوئی تو ہانی کے قبیلے کے لوگوں نے گھیر لیا تھا. ہمارا سردار اثردار اندر گیا، کیا ہو رہا ہے؟ اب یہاں معاملہ پھنس گیا. اس میں بھی اگر جو ہے بڑے لوگوں نے دیا ہوتا نا تو وہاں بھی کام ہو جاتا. شریح قاضی جج کا کم وقت لعنت اللہ علیہ. ابن زیاد نے کہا سوالو ابھی تمہارا وقت آ گیا. وہ آیا کیا بات ہے؟ کہا ہمارا سردار اندر گیا. کہا مجھ کو پہچانتے ہو؟ کہا صاحب آپ شہر کے جج ہیں، کبھی ہم نے غلط کام کرتے ہم کو دیکھا؟ کہا نہیں صاحب. کہا حالات شہر کے خراب ہے؟ کہا جی. تمہارا جو ہے وہ سردار ایک اہم شخصیت ہے، پیس کمیٹی کی میٹنگ میں اس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بلا وجہ تم لوگ پریشان ہو. میں ہوں نا، وہاں میٹنگ چل رہی ہے، تم لوگ ٹینشن لیتے ہو. اس جج کے بہکاوے میں لڑ گیا، چلے گئے. اس کے بعد ہانی کو مار کے لاش نہیں دی. اس کا نتیجہ جانتے کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک ہانی تھے تب تک تو ٹھیک تھا، اب ہانی جیسا قبیلہ ڈر گیا. کم وقت ایسا جس کو جو ہے وہ ہانی تک کو نہیں بخشا، ہم کیا ہے؟ اب تو سردار میں نہیں ہے تو کسی کی اماں نے روک لیا، کسی کی بیوی نے روک لیا، کسی کی بیٹی نے روک لیا. دھیرے 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 یہ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اب اس طرح سے پورے کوفے پر کنٹرول. پہلا اعلان یہ ہوا اب جو کوئی مسلم کا حمایتی ہو پکڑ لو، یہاں سے اب شروعات ہے. اور پھر اعلان ہوا خود مسلم جہاں کہیں مل جائے. اب پورے کوفے میں تسلط ہو چکا، خود مسلم جہاں مل جائے پکڑ لو. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مسجد تھی، نماز عشاء کے بعد جب مڑ کے دیکھا ایک آدمی نہیں تھا. کہاں جانا؟ یا اللہ بحق مسلم ابن عقیل، پردیس میں کسی کو اس طرح تنہا نہ کرے. اس گلی سے اس کوچے میں، اس کوچے سے اس گلی میں کھٹ گئے چلتے چلتے. آخر کار ایک دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے. حالات ٹھیک نہیں ہے. آج کے حساب سے کہا جائے کوفے میں کرفیو لگا ہوا ہے. جب یہ اعلان ہوگا کوئی بھی تو جس کے گھر کا جو آدمی باہر ہے
پریشان ہے گھر والے. چنانچہ جس دروازے بیٹھے ہیں توغا, اس کا لڑکا بلال کمبخت وہ بھی غائب ہے. ماں کا دل ہے بار بار باہر جھانکتے لڑکا نہیں آیا. اب کی دیکھا کوئی آدمی بیٹھا ہے. عشق اہل بیت دل کو نرم کرتا ہے. پتہ نہیں اس بات پہ کہیں غور کیا کہ نہیں کیا. محبت اہل بیت دل کو نرم کرتا ہے. کہنے لگی بھیا میرا لڑکا گھر سے غائب ہے, میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے میں جانتی ہوں. تمہارے گھر والے پریشان ہو گئے, اپنے گھر چلے جاؤ. مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, چلی گئی. تھوڑی دیر بعد پھر آئی, پھر یہی بات. مسلم نے کہا اماں تھوڑا سا پانی پلا دو گی. اللہ یا اللہ, ان آوازوں پر رحمت نازل. پانی پیا, برتن کٹورا واپس لیا. اے بھیا پانی پی چکے نا, اب تو چلے جا. اب مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں چلا. خدا پردیس میں کوئی اس طرح نہ. تم کون ہو؟ کہ میں داماد علی کا سفیر حسن. ارے باہر تو اندر آئیے. جلدی سے اندر لے گئی, کمرے میں بٹھلایا, دوڑ کے گئی. کھانا پینا باہر کھانا نہیں کھانا. ایک مصلی لا دے, پوری رات مصلی عبادت پر گزاری. سحر کے وقت اس کا ملعون بیٹا لعنت اللہ علیہ بلال آ گیا. اس کو شک ہو گیا اپنی ماں پر. اماں اس کمرے میں کوئی ہے کیا بار بار ادھر جاتی. اب اماں اپنے بیٹے بھروسہ نہیں کرے گی کس پر. کہنے لگی بیٹا کسی سے بتانا, بہت زبردست مہمان ہے. کون ہے؟ مسلم ابن عقیل. وہ ملعون وہیں سے اترا آیا دربار میں ابن زیاد کے. کہتا مسلم کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, مسلم میرے گھر میں. ابن زیاد نے ایک شخص سے کہا لے جاؤ 200 سوار پکڑ لاؤں مسلم. ہٹ کی آواز آئی. مسلم نے اپنا لباس پہننا شروع کیا. ہر کا سم تڑپ گئی تو آقا مت جائیے آپ تنہا ہیں. کیا بنی ہاشم کی غیرت کروا کے کہنے لگے اگر میں باہر نہیں جاؤں گا یہ سب میرے گھر میں گھس جائے گا. وہ بے حرمتی میں برداشت نہیں کر سکتا. میں کہوں گا مسلم توآ کے گھر کی حرمت کا اتنا ارے آپ کا شاشور کے دن دیکھتے کس طرح امام کے جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. مسلم نکالا. اس نے کہلوایا محمد ابن اشعث نام تھا اس ملعون کا, اور مدد دی. 200 سپاہی اور پھر کہلا 200 اور آگے. ابن زیاد تب گیا, کہلا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے کیا کر رہے ہو تم لوگ. تو کہتا کوئی کوفے کے ترکاری بیچنے والے کے پاس بھیجا, بغداد کے پاس بھیجا, یہ علی کے گھر آئے. اس کے باوجود بتاؤں اس کے باوجود یہ مسلم کو پکڑ نہیں سکے. اور یہاں میرے کو ایک جملہ کہے, جب ابن زیاد چلا گیا ہانی کے گھر سے, مسلم نکلے تو شریف کو کتنا کھڑا ہوگا. شریف نے کہا مسلم نے کیا کیا تم نے, ہاتھ میں آیا شکار چھوڑ دیا تم نے. مسلم نے کہا مجھ کو رسول اللہ کی ایک حدیث نے روک لیا. پہچانی ہے کیا کہ پیغمبر نے فرمایا مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتے. وہ مسلم جس نے اس لیے چھوڑ دیا ابن زیاد کو, آج اسی مسلم کے ساتھ جاتے یہ تھوڑی پکڑ سکے. دھوکا جب گڑھا کھودا گیا, گھاس واس سے برابر کر دیا گیا, فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کیا. مسلم بڑھتے بڑھتے اس گڑھے میں گر گئے. کوئی پتھر مار رہا ہے, یہاں تک ہے آپ کے گولے پھینکے گئے. جب شیر کو اچھی طرح زخمی کر لیا گیا تو امان نامے کی شرط پر گرفتار کر لیا گیا. ابن زیاد کے سامنے لایا. کسی نے کہا ابن زیاد کو امیر کو سلام نہیں کیا. فرمایا میرا امیر حسین ہے. بس جب مسلم کو یقین ہو گیا کہ اب بچنا نہیں ہے تو فرمایا میں کچھ وصیت
کسی نے توجہ نہیں کی. خود ابن زیاد شمر وہیں بیٹھا تھا. تب کربلا نہیں بیٹھے سب تم لوگ. زلیج کی بات ہے یار, زلیج کی. تو شمر وہیں موجود تھا. ابن زیاد نے کہا سن لے آپ دیکھو کیا کہتا ہے. شمر آیا, حضرت مسلم نے فرمایا نمبر 1 میں نے امام کو خط لکھ دیا آ جائیے. حسین کو لکھ دینا مولا کوفے میں کہاں تو 700 درہم کا میں کوفے میں مقروض ہو گیا ہوں. میری تلوار اور زرہ بیچ کے میرا قرضہ ادا کر. اس وقت بھی زخم زبان سے باز نہیں آئی. سب ابن زیاد کہتا ہے مسلم ہر دولت مند تم کو اپنے گھر مہمان بنانا چاہتا تھا, تم کو قرض لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہا اس لیے کہ غربا فقراء میرے پاس آتے تھے, میں ان کو منع نہیں کر سکتا. کہا جب تھا نہیں تو ادھار لے کے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اس لیے کہ مجھ کو یقین تھا میرا مولا میرے قرض کو ادا کرے. پڑھتے ہیں اہل بیت کے بارے میں پڑھتے ہیں, مگر خود ہم لوگوں کو بھی صحیح معرفت ابھی تک اہل بیت کی نہیں ہو پائی. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے اہل بیت کے لیے. تیسری وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے, شہید ہو جاؤ, تو میری لاش کو زمین پر پڑے مت رہنے دے, دفن کر دینا. لیکن ایک وصیت پر بھی عمل نہیں کیا. بس بہت وقت نہیں رکا, راستے میں امام حسین تب تک کوفے کا آدمی آ گیا. کہاں سے آ رہے بھیا؟ کا کوفے سے آ رہا. کیا حال ہے کوفے کا؟ صاحب جب چلے تھے مسلم کے پیروں میں رسی بات کی. اچھا چلو اب تو وصیت پہ عمل کر دو, اب تو دفن کر دو. جنرل مسلم کی شہادت کی تاریخ ہوئی ہے 9 ذوالحجہ, امام حسین کی شہادت کا ہوئی ہے 10 محرم. 12 محرم کو قافلہ کوفے پہنچا ہے نا, 32-33 دن کے بعد. لیکن اللہ اکبر کا وصیت پہ عمل ہوا. جیسے دروازے کوفے کے قریب قافلہ پہنچا, امام سجاد نے دیکھتے السلام علیکم. امام جناب زینب نے کہا بیٹا یہاں کس کو سلام کر دیا؟ کہا اللہ مسلم بیلا. جس مرحومہ کے ایثار ثواب کی یہ مجلس ہے, اس مجلس کا ثواب ان کے روح تک پہنچائے, ان کے گناہوں کو بخش دے. ان کی نیت سے آپ لوگ بھی ایک بار سورہ غم اور سورہ توحید کی تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم صراط الذين